جميع سيدي قياك وجنا وجمت دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جامعیت پائی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات عطا فرمائیں ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم کی صفت عطا فرمائی. اور جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے کہ مختصر بات مگر اس میں بہت زیادہ وسعت، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ ایک جملے میں ارشاد فرما دیا، الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے، دین ہمدردی اور غمخواری کا نام ہے. ہمارے یہاں عربی لغت میں بتایا جاتا ہے کہ یہ الدین اور النصیحہ دونوں معرفہ ہیں، اور جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو وہاں حصر کا فائدہ ہوتا ہے. دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، اگر خیر خواہی نہیں تو سمجھو دین ہی کوئی نہیں. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی. کس بات پر؟ علی اقام الصلاۃ، میں نماز کا اہتمام کروں گا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شرط کا اضافہ کروایا کہ نہیں، یہ بات بھی کہو کہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی بھی کروں گا. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. حضرت سلمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ تمہیں کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر روند نہ ڈالے، انہیں پتہ بھی نہ چلے. چونٹیاں تو بہت باریک چیز ہے، انہیں پتہ دیکھنا میں مشکل ہوتی. تو سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی وہ آواز سن لی. بہرحال یہ جو چیونٹی نے ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور اپنی دیگر چیونٹیوں سے کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل کی ہے. اس سورت کا نام ہے سورۃ النمل، چیونٹی کی سورت. خیر خواہی، ہمدردی. کسی زمانے میں انگریز نے یہ تحقیق شروع کی کہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور آئے دن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آخر ان کے اندر وہ کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے لوگ مسلمانوں سے متاثر ہو رہے ہیں. اس نے اپنا ایک بندہ بغداد بھیجا، جا کر وہاں معلومات لو، تحقیق کرو. تو انگریز کا وہ بھیجا ہوا شخص ایک ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا. قرب و جوار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے بہت گھور کے دیکھا یہ ٹیبل پہ کون بیٹھا ہوا ہے. کچھ کہا نہیں اور اٹھ کر چلا گیا. جاتے ہوئے اس نے ہوٹل والے سے یہ کہا
پیسے جمع کروائے اور کہا کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے شہر کا نہیں ہے، اس کی شکل و صورت نہیں ملتی ہم سے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو اپنا مہمان بنا لیتا ہوں، یہ میرا مہمان ہے اور یہ لو پیسے، تم نے اس سے پیسے نہیں لینے، اور دیکھو میرا بتانا نہیں، کیونکہ میں نے تو بدلہ اپنے رب سے لینا ہے، اس سے تو لینا کوئی نہیں، تو کیا ضرورت ہے مجھے خام خواہ اپنا تعارف کروانے کی۔ بندہ اٹھ کے چلا گیا، انگریز اٹھا اور جا کر پیسے دینے لگا کاؤنٹر پہ، تو ہوٹل کے مالک نے کہا کہ وہ تو پیسے آپ کے دیے جا چکے ہیں۔ بھئی کس نے دیے؟ کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا، مگر اس نے بتانے سے منع کیا ہے۔ انگریز کے الفاظ تھے کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہاں کے لوگ ہمدردی بھی کرتے ہیں لیکن شکریہ کے الفاظ بھی نہیں سننا چاہتے۔ یہی ہے وہ بنیادی چیز جو ان کی ترقی کا راز ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت، اور دین اسی چیز کا نام ہے، الدین النصیحہ۔ ایک دکاندار بیٹھا ہوا تھا، ایک گاہک آیا، آپ کے پاس فلاں 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 چیزیں ہیں؟ جی ہیں۔ ریٹ یہ رہا۔ تو گاہک نے کہا کہ مجھے دے دو۔ دکاندار نے جواب میں پتہ کیا کہا؟ آپ ناراض نہ ہونا، وہ سامنے جو دکاندار بیٹھا ہوا ہے یہ سب چیزیں اسی ریٹ پہ اس کے پاس میں موجود ہیں، آپ یہ جا کر اس سے خرید لو۔ بھائی کیوں؟ آپ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ جواب سننے کے قابل ہے۔ دکاندار نے کہا کہ بات یہ ہے، میرے پاس صبح سے کافی لوگ آئے ہیں، میرے اس بھائی کے پاس اب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی گاہک نہیں آیا، تو میری چاہت ہے کہ کچھ ساتھی اس سے بھی سامان لے لیں تاکہ اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ حلال آمدنی سے پال لیں۔ یہ ہے وہ خیر خواہی جس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، الدین النصیحہ۔ میں ایک اہم مسئلے کی طرف اس تمہید کے بعد آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ، اگر ملک میں کسی چیز کی ضرورت بہت بڑھ گئی اور بازار میں چیز مل نہیں رہی، ایسے موقع پر ایک شخص آگے بڑھا اور وہ چیز بہت ساری خرید کر اپنے گھر میں چھپا لی، اور اس انتظار میں بیٹھا ہوا کہ کچھ تھوڑی اور قلت بڑھ جائے، اس کی قیمت بڑھ جائے، پھر میں اس کو فروخت کروں گا، زیادہ پیسے کماؤں۔ اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں احتکار، ذخیرہ اندوزی کرنا، کہ خورد و نوش کی اشیاء، کھانے پینے کی چیزیں بازار سے خرید لی اور گھر میں چھپا کے رکھ دی، کسی کو دی نہیں۔ اور کیوں خریدی اور کیوں روک کے رکھ رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ کل یہ چیز اور کم ہو جائے گی، ریٹ بہت بڑھ جائیں گے، پھر میں بیچوں گا، پورے سال کا خرچہ نکل آئے گا۔ کچھ لوگ اس میں لمبے ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو پہلے سے پتا ہو جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے مہینے میں بازار میں کون سی چیز کم ہو رہی ہے، یہ ابھی سے اس کو بہت بڑی مقدار میں خرید کے صرف اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ مہنگی ہوگی تو بیچیں گے۔ رمضان شریف میں کھجوریں بیچنی ہیں، بہت پہلے سے خرید کر رکھ لیں گے، رمضان آئے گا تو بیچیں گے، ابھی نہیں، مہنگی کر کے بیچیں۔ اگر کوئی چیز آپ نے لا کر ذخیرہ اندوزی کر دی، مارکیٹ میں لوگوں کو اتنی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ویسی جمع کر لی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر مارکیٹ میں اس چیز کی مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے اور آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں تاکہ میں مہنگا کر کے اس کو بیچوں، نفع کماؤں،
دین اسلام میں یہ کام ناجائز ہے، ایسا آدمی ملعون ہے، ایسے آدمی کی کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہوتی، ایسا آدمی زندگی میں کسی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہوگا، ایسا آدمی مفلسی میں مبتلا ہوگا، اور احادیث میں اس کی تفاصیل موجود ہیں۔ روایت میں ہے، ترمذی شریف میں ایک مشہور روایت ہے، لا يحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی وہی لوگ کرتے ہیں غلط ارادے اور جذبے سے جو گناہگار ہوتے ہیں۔ یعنی پہلی فرصت میں صالحین کی فہرست سے اس کا نام کٹ گیا اور اب یہ گناہگاروں کی فہرست میں چلا گیا ہے، اور پیچھے اس کا عمل کیا ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ لا يحتکر الا خاطئ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابن ماجہ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے پھٹکارا ہوا بہت راندہ درگاہ ہے یہ، کہ اس نے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا سوچا ہوا ہے، حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دوسروں کو نفع پہنچاؤ، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی تو وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں اطعم الطعام، کھانے کھلاؤ۔ حدیث قدسی ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے مجھے بھوک لگ گئی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یا اللہ آپ تو ساری کائنات کو کھلانے والے ہیں، آپ کو کیسے بھوک لگ گئی؟ تو ارشاد ہوگا اگر فلاں بھوکے کو تم کھانا کھلا دیتے، یہ ایسا ہی تھا جیسا تم نے مجھے کھانا کھلا دیا، اور ہم کس چکر میں لگے ہوئے، وہ تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے، بچے بھوکے ہیں اس کے تو ہوتے رہے، مجھے تو اپنا نفع کمانا ہے اور میں اسے بند کمرے میں لے کر بیٹھا ہوا ہوں۔ شریعت کی ویسے تو یہ خوش ہے اور مستقبل میں ممکن ہے 4 پیسے آ جائیں اور یہ مالدار شو ہو جائے، مگر شریعت کی نگاہ میں یہ ملعون اور لعنتی انسان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا المحتکر ملعون، العیاذ باللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، اس کے ضمن میں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ میں جو روایت ہے وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا من احتکر علی المسلمین، من احتکر علی المسلمین طعامهم ضربہ اللہ بالجزام والافلاس۔ من احتکر علی المسلمین، جس آدمی نے مسلمانوں کے اوپر ذخیرہ اندوزی کی، مال الگ سے محفوظ کر دیا، لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہمیں ملے، مگر اس نے بند کیا ہوا اس انتظار میں کہ مہنگا ہوگا تو نفع کماؤں گا۔ من احتکر علی المسلمین طعامهم ضربہ اللہ بالجزام والافلاس۔ جزام کوڑے کا مرض، انسان کے اعضاء گرنے شروع ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، کٹنے شروع ہو جاتے ہیں، جزام کی بیماری میں ایسا شخص مبتلا ہوگا۔ والافلاس، اور مفلسی اور تنگ دستی میں مستقبل میں یہ مبتلا ہوگا۔ بظاہر یہ مالدار بننے کے اسباب جمع کر رہا ہے، حقیقت میں یہ مفلسی اور تنگ دستی کے اسباب جمع کر رہا ہے، اس کو اس کا شعور نہیں ہے۔ من احتکر علی المسلمین طعامهم ضربہ اللہ بالجذام والافلاس۔ جو میں واقعہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسند احمد میں موجود ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کچھ مال پڑا ہوا، غلہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلہ کیسا ہے؟ ساتھی نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین یہ غلہ
ذخیرہ اندوزی کا ہے؟ ہاں، کس نے کی یہ ذخیرہ اندوزی؟ حضرت ایک آپ کا غلام ہے فلاں، اور ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے فلاں، ان دو نے یہ ذخیرہ اندوزی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں غلاموں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ ذخیرہ اندوزی تم نے کی ہے؟ جی حضرت ہم نے کی۔ بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے، تم نے کیوں کی؟ انہوں نے دلیل پیش کی، حضرت ہمارے پیسے ہیں، ہم نے اپنے پیسوں سے چیز خریدی، اپنے پیسوں سے بیچیں گے، تو ہم نے تو کسی سے کوئی لوٹ مار تو نہیں کی، کسی کا کوئی حق تو ہم نے غصب نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنے ہی پیسوں سے مال خریدا اور اس مال کو ہم آگے بیچیں گے، تو اس میں کیا حرج؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من احتکر علی المسلمین طعامهم ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، جو آدمی لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جذام، کوڑ کے مرض میں مبتلا فرمائیں گے اور تنگ دستی میں مبتلا فرما دیں گے، تم ایسا مت کرو۔ تو دونوں غلاموں میں سے ایک نے توبہ کی، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں، مگر دوسرے نے کہا کہ میں تو صحیح کر رہا ہوں حضرت، میں اپنے پیسوں سے بیچ رہا ہوں۔ اختلاف رائے کیا۔ حضرت ابو یحییٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جذام کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، تنگ دستی میں مبتلا ہو گیا، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اس وقت جو ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال چل رہی ہے، آٹے کا بحران ہے، گندم نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے بہت جلد یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ ہمیں اولاً تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے اس طرح کی پریشانیوں کا ازالہ فرما دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ مہربانوں نے کیا کام شروع کیا ہوا ہے، وہ جو سستا آٹا ملتا ہے نا ٹرک پہ، 1400 کی بوری اگر دکان پہ مل رہی ہے تو وہ یہاں 600 650 میں مل رہی ہے، پورا گھر چل پڑا ہے جی، 10 آدمی جا کر کھڑے ہو گئے، 10 بوریاں لائیں، دوسری جگہ جا کر کھڑے ہو گئے، وہاں سے اٹھائیں۔ بعض گھر ایسے ہیں جو کمرے ان کے بھرے ہوئے آٹے سے، اب محلے میں 900 1000 میں بیچ رہے ہیں، ابھی بھی مارکیٹ سے 400 روپیہ کم، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہمیں 400 500 کا فائدہ ہو جائے۔ میری درخواست ہے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کریں، کیونکہ مارکیٹ میں آپ کے ہی محلے میں لوگ ضرورت مند موجود ہیں۔ ہاں یہ تو آپ کر سکتے ہو کہ میرے قریب میں کچھ ایسے گھرانے ہیں جو بیچارے اتنی محنت نہیں کر سکتے، وہ آٹا یوں لا نہیں سکتے، چلو ہم لے آتے ہیں، اسی دام میں ہم اپنے بھائیوں کو دے دیں گے، یہ ان کے ساتھ ہمدردی ہوگی۔ اور من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کا نفع عطا فرمائے۔ جو دکاندار مارکیٹ سے، ملوں سے ٹرکوں کے ٹرک بک کروا کے لا کے محفوظ کر رہے ہیں اور انتظار میں ہے کہ مارکیٹ میں اس کا بحران بڑھ جائے اور خوب مہنگا ہو جائے تو پھر نکالیں گے، اور پہلے لوگوں کو نہیں دینا چاہتے، مجرم ہیں، ظالم ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ ذخیرہ اندوزی حقیقت میں ظلم کی ایک شکل ہے، دوسرے مسلمان کو حقیر جاننا، ذلیل کرنا، اس پہ ظلم کرنا، دین اسلام نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کی قطعاً حوصلہ افزائی نہ کی جائے، اور اس ذخیرہ اندوزی سے ہمارے ملک میں نقصان بڑھ رہا ہے۔ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کے بھی خیر خواہ ہیں،
ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بھی خیر خواہ ہیں، بلکہ دین اسلام نے تو ہمیں انسانیت کا احترام سکھایا ہے، ہم انسانیت کے بھی خیر خواہ ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں انسانیت کا احترام کرنا چاہیے، انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ينفع الناس، وہاں یہ نہیں ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو نفع پہنچائے، وہاں ہے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کو نفع پہنچائے۔ تو غیر مسلم تو ایسے موقع پر ہمدردی کا مظاہرہ کریں، اور مسلمان ایسے موقع پر ذخیرہ اندوزیاں اور دھوکے اور فراڈ میں پڑ جائیں، یہ ہمارے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اور ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں دینی ماحول اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر کے جذبات بہتر ہوں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ نفع اور نقصان کے مالک اللہ کی ذات ہیں، ہمارے مسائل بھی اس رب نے حل کرنے ہیں۔ الخلق عیال اللہ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جو اس کے ساتھ ہمدرد ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ماحول کے اعتبار سے جو میں نے بات کی، مساجد کا ماحول، خانقاہوں کا ماحول، مدارس دینیہ کا ماحول، اور دعوت و تبلیغ کے عنوان سے کی جانے والی محنت کا ماحول، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے اندر کے جذبات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کراچی کا اجتماع انشاءاللہ آئندہ آنے والی جمعرات سے شروع ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اس میں کسی نہ کسی درجے میں ضرور حصہ ڈالنا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی نماز وہاں پڑھنی چاہیے، اور وہاں اکابر علماء مشائخ کے بیانات سننے چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے اس ملک کے مسائل کا حل بھی اس طرح کے دینی اجتماعات میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعرات کے دن ظہر کے بعد ساتھی اس میں جائیں گے، مقامی احباب سے مل کر اپنی ترتیب ضرور بنا لیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔